السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر چیز کی طرح دعا مانگنے کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے تو کسی بھی طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ادب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں، جھک کر، مسکرا کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔ آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اور کون سے طریقے ہیں وہ؟ نمبر 1، استغفار یعنی معافی۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ اکثر اوقات ہمارے گناہ ہمارے دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنا ہے تاکہ سامنے کا منظر ہمیں نظر آ سکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں کو اور دل کو رسائی مل سکے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی باتیں وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، خود غرض کی طرح فوراً اللہ کے سامنے شکوہ نہیں رکھ دینا یا اپنی مانگ نہیں رکھ دینی، بلکہ پہلے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے، آپ اس کے لیے اللہ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے اس کے رحم کو سراہنا ہے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے جتنا وہ ہمیں دے دیتا ہے ہمیشہ، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا۔ دوستو، تیسری چیز ہے صبر اور انتظار۔ دعاؤں کا امتحان انتظار ہوتا ہے، اور جو لوگ دعاؤں میں جلد بازی کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا کہ وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ دوستو، چوتھی چیز ہے تہجد۔ جو دعائیں زیادہ خاص ہوتی ہیں نا، ان دعاؤں کے لیے ہمیں محنت بھی ڈبل کرنی پڑتی ہے۔ تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے ان دعاؤں کو سچ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی دعاؤں کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد میں بھی مانگا جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتا ہے، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی فریاد سنانے والا جس کی میں فریاد سنوں؟ ہے کوئی التجا کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ اسی لیے ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5 ہے مسلسل دعا۔ دعاؤں کی قبولیت کا 5واں طریقہ ہے مسلسل دعا مانگنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو بتانا ہے کہ میں اس چیز کے انتظار میں ہوں، اور ان خاص لمحوں میں مانگنا جو لمحے اللہ نے خود قبولیت کے بتائے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، سجدہ کرتے ہوئے دعا مانگنا، بارش میں دعا مانگنا، روزے کی حالت میں دعا مانگنا، جمعہ کے دن مسلسل دعا مانگنا، سفر میں دعا مانگنا، بیماری کی حالت میں یا درد کی حالت میں دعا مانگنا، یہ وہ لمحے ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور نمبر 6 پر ہے اچھا گمان کرنا۔ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اہم طریقہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ویسا ہی ملے گا جیسا تم مجھ سے ملنے کا سوچو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ویسا ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ مانگتے رہیں گے
تو آپ کو یقیناً ملتا رہے گا۔ اگر آپ پختہ ایمان رکھیں گے کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی تو یقین کریں ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کو بادشاہ مانیں گے تو آپ کی کٹوری کبھی خالی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ تھے دعا مانگنے کے کچھ آداب جس کو ہم اپنی زندگی میں لا کر اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دعا مانگنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔